بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے جس طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر معجزات سے نوازا بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار کرامات سے نوازا تھا، جن کا ظہور میدان کربلا میں بھی ہوا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 50 سال سے زائد عمر ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے ساتھ میدان کربلا میں دشمنان اہل بیت سے جنگ کرتے رہے۔ وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف کرامات ظاہر ہوئیں۔ جب امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں کی صف میں سے حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مالک بن عروہ کے یہ کلمات بہت ناپسند لگے، تو انہوں نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں اپنے دستے مبارک پھیلائے اور عرض کیا کہ یا رب عز و جل، عذاب نار سے قبل اسے دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا کہ اس بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور ان کی اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کی صف سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی تکلیف پہنچی اور وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل، اس نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ عز و جل، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما۔ جس کے بعد اس بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک سیاہ بچھو نے اس کی شرمگاہ میں ڈنک مارا تو وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات اور آپ کا مستجاب الدعوات ہونے کو دیکھ کر بھی ان بے باک اور سخت دلوں کو غیرت نہ آئی اور ایک مغرور شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ اے حسین، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مغرور شخص کی باتیں سن کر رونے لگے اور اپنے پاک پروردگار سے عرض کرنے لگے، یا رب عز و جل، اس کو پیاسا مار۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دعا مانگنا تھا کہ اس مغرور شخص کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ ہائے پیاس کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اترا اور وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں واصل جہنم ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے
کرامات کا ظاہر ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات آپ کی شان و عظمت پر گواہ ہیں۔ نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہو اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو۔ مگر ان بے باک لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا، جس کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملی۔ ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسی قدر و منزلت ہے۔ صرف دعا مانگنے کی دیر تھی اور دشمنان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی لمحوں میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آل رسول کا ادب و احترام کرنے اور ان کی طرح دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔